کام کی۔ مسجد نبوی کو بنانا اصلاً مسلمانوں کی سب سے بنیادی ضرورت ہے، مسجد کا ہونا۔ جس محلے میں مسجد ہوتی ہے وہاں پر چاہے نماز پڑھنے والے 100% لوگ نہ ہوں، اور آج کل تو 50 بھی نہیں ہوتے، علماء کی اتنی محنتیں ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کی، بزرگوں کی، بیماری میں بھی سفر ہو رہے ہیں، گرمی میں بھی سفر ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ اور جو دوسری دینی تحریکات ہیں ان کی بھی کوششیں ہیں، تب یہ ہماری مسجدوں کی 5-7 صفیں بنتی ہیں۔ لیکن جہاں کہیں مسجد ہے وہاں پر عام طور سے آپ کو اکا دکا کوئی ایک واقعات شاید ملے جہاں ارتداد کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہو۔ ایک مؤذن جو اذان دیتا ہے، اس مؤذن کی اذان کی برکت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کی تجدید کرتے رہتے ہیں۔ انسان کے شعور میں یا لاشعور میں یہ بات بیٹھی رہتی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ رہا ہوں اور اس کے جو لوازمات ہیں وہ نہیں پورے کر پا رہا ہوں، لیکن میں بنیادی طور پر ہوں مسلمان۔ صرف اذان کی برکت سے۔ اور اسلام میں مسجد کا اتنا تنگ مفہوم نہیں ہے جو ہمارے زمانے میں ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو جو مسجد نبوی بنی ہے وہ عبادت گاہ بھی تھی، نمازیں بھی پڑھی جاتی تھی، مہمان خانے بھی تھے، مہمان بھی وہیں ٹھہرتے تھے، عدالت بھی تھی، سزاؤں کا اعلان وہیں پر ہی ہوتا تھا، آپس میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا صلح آشتی وہیں کرائی جاتی تھی، اور دعوت کا بھی مرکز وہی تھے۔ انتہا یہ ہے کہ نجران سے ایک قبیلہ آیا، نجران ایک بہت مشہور علاقہ ہے وہاں پر، وہاں سے عیسائی لوگ آئے اور وہ بہت سارے تھے، وفد تھا وہ پورا۔ انہوں نے کہا جی دیکھو ہم آئے ہیں، ہم اسلام کو اور مسلمانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اسلام اور مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا تعلیم ہے۔ ہم کوئی گارنٹی نہیں دیتے کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے آئیں، بس دیکھنا ہے ہم کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کا قیام مسجد نبوی میں کروایا۔ مسلمان نہیں تھے۔ زاد المعاد میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے، اور موجودہ زمانے میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر آنے کے بعد وہ اپنی عبادت بھی کر رہے تھے، نماز بھی نہیں پڑھتے تھے۔ وہ ظاہر عیسائی تھے، وہ کیوں نماز پڑھیں گے وہ؟ اور مسجد نبوی آپ کی یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ اس سے آدھی سے بھی کم تھی۔ آپ نقشہ دیکھیں گے، اب تو موبائلوں میں سب آ جاتا ہے، بہت چھوٹی سی تھی، بس وہ کونے میں بیٹھ جایا کرتے تھے، جب مسجد و نماز ہوا کرتی تھی تو وہ دیکھتے رہتے تھے۔ تو اسلام میں مسجد ایک رفاہی کام کے لیے بھی ہے، تعلیمی کام کے لیے بھی ہے، عبادت کے لیے بھی ہے، اس کو مہمان خانے کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور بعض مرتبہ صحابہ کرام سے کچھ تھوڑی بہت لغزشیں ہو گئی، خطائیں ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار بھی مسجد میں فرمایا، اور انہوں نے اپنے آپ کو سزا کے لیے بھی مسجد میں پیش کیا، اور مسجد میں ہی انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا۔ مثلا غزوہ تبوک میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دوسرے ساتھی تھے